آنے والے کا اکرام کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا، میرے بچے بھی مسلمان تھے، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آبی ہوئے، نواسے تھے وہ۔ فرماتے ہیں کہ میری ساری نسلیں مسلمان تھی، دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائیں۔ ان کا نام تھا ابو قحافہ، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے، اور باپ ہی ہوتا ہے نا۔ جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا تھا، ٹویا، اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے، اوپر میں نے اسی طرح بوریا ڈال دیا، اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا؟ دادے پوتیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا، پوتریاں نے بھی کچھ چھڑے ہے کہ سارے لے گیا؟ پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا؟ تو تم چپ رہنا، وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے۔ یہ حکمت ہے، اتنا وہ خیال کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑھے۔ ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرت مدینہ کے بعد، کہنے لگے ابو بکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے، چل یار مجھے لے چل میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا، اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا، کہا کلمہ پڑھنا چلو۔ کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور آج جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے، ہم عزت لینے کے قائل ہیں، دینے کے نہیں۔ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا، اپنے والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم منبر پہ بیٹھے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، پڑھنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور منبر پہ بیٹھے تھے، میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے، کیوں بھلا 27ویں تے دیندے ہو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کدے سواں کے پا نہ لین، کیونکہ 27ویں تو بعد درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں ساڑھے نال دا پا لیا تو نال رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ۔ اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں کہتے مولویاں کول کی ہے، میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے او دے کول ہی تو سارا کچھ ہوندا ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا۔ نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت صدیق پر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے۔ یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے آئے، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔